اس کے پاس گیا اور اس سے بولا، گلوریا، میری ملکہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ میری ایک کم سن بیٹی ہے، شہزادی کیٹ، جسے ایک سمجھدار اور نیک دل عورت کی ضرورت ہے جو اسے سلیقہ اور محبت سکھا سکے۔ اگر تم چاہو تو محل میں اس کی ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کے لیے میرے ساتھ محل میں چل سکتی ہو۔ گلوریا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اسے اعزاز سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ یوں گلوریا محل میں آ گئی۔ شہزادی کیٹ نے اپنی نئی سوتیلی ماں کا خیر مقدم بہت محبت سے کیا۔ محل کے در و دیوار جیسے گلوریا کی آمد سے نکھر گئے۔ بادشاہ کے چہرے پر سکون اور چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ مگر قسمت کی کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں گلوریا ایک خوبصورت جادوگرنی ہوں۔ میں نے محبت، عزت، دولت، شہرت اور سکون سب پا لیا ہے۔ اب میں ایک ملکہ ہوں اور دنیا کو میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ یہ سب خوبصورت فریب تھا، اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب گلوریا نے چاندنی رات میں اپنے جادوئی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، ہمیشہ کی طرح غرور سے پوچھا تھا، آئینے، آئینے، بتاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ کی طرح بولا کرتا تھا، میں نے دنیا گھوم لی مگر تم جیسی حسین کوئی نہیں ہے۔ مگر اس رات سب کچھ بدل گیا جب آئینے نے ذرا ٹھہر کر کہا، میں نے دنیا گھوم لی مگر اب ایک ہے جو تم سے زیادہ پیاری ہے۔ گلوریا چونک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصہ جھلکنے لگا۔ وہ چیخی، کیا مطلب؟ کون مجھ سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے؟ مگر اچانک چاند نے بادلوں کے پیچھے سے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے راجا کی بیٹی شہزادی کیٹ تو وہ اب دنیا کی سب سے زیادہ حسین ہے۔ اب مان لو گلوریا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ گلوریا کے دل کو تیر کی طرح لگے۔ چاند کی ہنسی گلوریا کے کان میں گونجتی رہی اور اس کے غرور کو چکنا چور کر گئی۔ وہ آئینے کے سامنے دھاڑ مار مار کر رونے لگی۔ مگر تبھی اندھیروں میں سے ایک پرانی چڑیل نمودار ہوئی، دل چور چڑیل، جس نے مسکرا کر کہا، رونا چھوڑ دو گلوریا، اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت رہ سکتی ہو۔ بس ایک شرط ہے، راجا کی اکلوتی بیٹی کی قربانی دینی ہوگی۔ اس کی جان لو اور تمہاری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لمحے گلوریا کے دل میں زہر اتر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محل جائے گی، ماں کی بیماری اور بے بسی کا ڈھونگ رچائے گی تاکہ بادشاہ کے دل میں جگہ بنا سکے۔ یوں وہ بن سور کر محل میں آئی، مجبور رقاصہ کے روپ میں، مگر دراصل اس کی آنکھوں کے پیچھے انتقام اور لالچ کی چمک تھی۔